وزیر اعظم پاکستان کا اکنامک فورم سے خطاب۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں مشرقی اور مغربی سرحدوں کی صورتحال کا جائزہ۔ سینئر امریکی حکام کی دفتر خارجہ طلبی۔ برطانوی وزیر اعظم عدم اعتماد سے بچ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان اور میرے ساتھ ہیں اینالسٹ فاروق پتافی۔ فاروق کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے آج پاکستان میں ایک اکنامک فورم سے خطاب کیا ہے، اور اس اکنامک فورم سے خطاب میں وزیر اعظم نے جس نقطے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ خود انحصاری کا ہے، یعنی کسی دوسرے پہ انحصار کو کم کرنا ہے۔ اس کے اب طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار وزیر اعظم نے بڑی واضح طور پہ بتایا کہ ہمیں پاکستان کے اندر ایسا ایک ماحول سازگار بنانا ہے جس کے تحت پاکستان میں بزنس انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے، ویلتھ کریشن یعنی پیسہ کیسے بنانا ہے، دولت کیسے بنانی ہے۔ جب آپ کسی کو یہ ٹیمپٹیشن دے دیتے ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، سروس سیکٹر سے تعلق رکھتا ہو، تو یقیناً وہ اس کے لیے ایک لکریٹو جگہ بن جاتی ہے۔ سازگار ماحول کی بھی وزیر اعظم نے بات کی۔ وہ تمام بیریئرز جس راستے میں ہیں، جس طرح سے ریڈ ٹیپزم کمیشن سے تذکرہ رہتا ہے، ٹیکس کے حوالے سے معاملات رہتے ہیں، ان تمام بیریئرز کے خاتمے کے حوالے سے بھی، طریقہ کار کو وضع کرنے کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے اس فورم سے خطاب کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ 60s کی بات کیا کرتے ہیں کہ 60s میں پاکستان کس جگہ پر تھا، آج پاکستان کس جگہ پر ہے۔ 60s کو بار بار کیوں ریفر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ادارے کام کر رہے تھے، پاکستان میں گرین ریولیوشن کی بات کی جا رہی تھی، پاکستان کی زراعت کا جو سیکٹر ہے وہ بہتر کر رہا تھا، پاکستان میں انڈسٹریز پھل پھول رہی تھی۔ پھر ایسا ایک وقت آیا کہ یہ تمام نیشنلائز ہو گئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ پرائیویٹائز ہونے میں تو کافی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا۔ فاروق، میں آپ کو انوالو کروں گا۔ بار بار وزیر اعظم جب بھی خطاب کرتے ہیں کسی بھی فورم سے، وہ اکانومی پہ، معیشت پر لازمی بات کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آج انہوں نے خود انحصاری کی بات کی ہے، تو خود انحصاری کا یہ سفر ہم کیسے طے کریں گے؟ بالکل صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے خاص طور پہ یہ بھی 60s کا بھی حوالہ دیا اور آپ نے اکانومی کا بھی کہا۔ اکانومی کے بارے میں نیپولین نے ایک بات کی تھی کہ این آرمی مارچز آن اٹس اسٹمک۔ فوجیں بھی جب لڑتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل لڑتی ہیں، یعنی کہ پیٹ بھرا ہو تو پھر جو ہے نا لڑائی صحیح ہو سکتی ہے۔ قومیں اگر جو ہے وہ پروگریس کرتی ہیں، ترقی کرتی ہے، تو معیشت کا اس کے اندر کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اب آپ نے جو معاملہ اٹھایا ہے کہ جو ہے کس طرح سے ملک کے اندر جو ہے اکنامک امپروومنٹ آ سکتی ہے، وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ ویلتھ کریشن سے پاورٹی ایلیویشن بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی اکنامک جو کلائمیٹ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وٹ ایگزیکٹلی از دا ٹرم دیٹ از یوزڈ؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ ہمارے ہاں وزیر اعظم نے ایک بات بالکل صحیح بار بار پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر کے اندر خامی آ گئی۔ اگر آپ امیر ہیں تو ہماری کہانیوں میں، ہماری امیجنیشن میں آپ ولن ہی سمجھے جائیں گے۔ اگر آپ منافع بنا رہے ہیں، اگر آپ نے جو ہے کسی چیز کے اندر جو ہے کاروبار کیا اور کامیاب ہوئے تو آپ کو جو ہے پورا سسٹم پڑ جائے گا اور آپ کو غریب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کرتا رہے گا۔ بعد میں یہ ہوگا کہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ پچھلی ایک دہائی میں پاکستان سے بزنس گیا ہے جناب، اور کہاں گیا؟ بنگلہ دیش گیا، اور بنگلہ دیش کی جو وہ اکانومی ہے وہ کھڑی ہو گئی اور ہم نے اپنی اکانومی کا ستیہ ناش کیے رکھا۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کا، اکنامک ریفارم لانے کا۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج بھی ہم بات کریں گے۔ کل ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ بہت سارے ایس آر اوز ہیں جو ہمارے پاس جو ہے بہت ساری ڈیوٹیز اور بہت سارے ٹیکسز ہو جاتے ہیں، ملٹیپل ہو جاتے ہیں مختلف، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے۔ Now it is too scattered
اور اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کے اندر انویسٹر پیسہ لے کے آتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کس ونڈو کے اوپر جاؤں. لیکن وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے ایک سسٹم لایا جا رہا ہے. پرائم منسٹرز آفس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ اسپیشل سیل قائم کر دیا گیا ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب اس تمام کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اکانومی بہتر ہوگی. اگر آپ انویسٹر کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ اس کو پروفٹ ملے گا, وہ آئے گا. اور اگر آپ اس نے پروفٹ لیا تو جاب کریشن اور پاورٹی ایلیویشن بھی ہوتی ہے. ایک اور اچھی خبر, جی جی, کل ہم نے بات کی تھی نمبرز کی, آپ کو یاد ہوگا گیس کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور ہم نے کہا کہ اعداد و شمار پاکستان کے اندر اسٹیٹسٹکس کی بیورو جو ہے اور باقی شماریات کی, اس کے اوپر بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آج ایک منسٹر کو جو ہے اس کا ایڈیشنل چارج دے دیا گیا, خسرو بختیار صاحب کو, وہ ڈپارٹمنٹ کا بھی. Now it has somebody to actually look after. تو وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو سروس کی ڈیلیوری اور پروگرس نظر آئے گی. تو وزیر اعظم جو باتیں کر رہے ہیں, آپ دنیا بھر کا پروپیگنڈا اٹھا لیں, آپ اپوزیشن کی باتیں اٹھا لیں, لیکن اگر آپ پیس اور ڈائریکشن کی بات کریں نا, حکومت ریفارم کی بات کر رہی ہے, اسٹرکچرل ریفارم کی, بیوروکریٹک ریفارم کی, انویسٹمنٹ کے اندر کلائمیٹ کی, اچھا ریفارم کی نہیں, خاص طور پہ جو انہوں نے بنائی تھی وہ کمیٹیز بنائی تھی, ٹاسک فورسز بنائی تھی, ان کا کام ہی یہ تھا کہ کم اپ ود اے ڈیٹیلڈ پلان, این انٹائر فارمولا. تو وہ جو ہے میرے خیال میں آپ کی اکانومی کو 5 سال میں 10 سال میں بہت بہتر کر سکتا ہے. بیکاز اگر آپ نے وہ جو لیکیج ہے نا سسٹم کے اندر, اور ایک بندہ اگر آتا ہے اور اس کو ڈرا دیتے ہیں آپ کرپشن سے اور پھر اس اینٹی ویلتھ جو ہے نا ایٹیچیوڈ سے, تو وہ ختم ہو گیا تو آپ کے پاس انویسٹر بہت آنا شروع ہو جائیں گے, اینڈ دی اکانومی ول ریئلی ٹیک آف, اور اس کے اندر سسٹینیبل کیپیسٹی بھی ہوگی. جی, چیلنجز کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہے کہ کیسے کیسے, جس سے آپ نے بڑی افیکٹولی بات کی کہ کس طرح سے ہم ایک ماحول کریٹ کر سکتے ہیں. اب چیلنجز کرنٹلی ہمیں کیا ہے؟ ریڈ ٹیپزم کی بات ہوتی ہے, افسر شاہی کی بات ہوتی ہے کہ بہت پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ایک فائل اگر موو ہوتی ہے تو فائل کے ساتھ پہیوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی بڑی ضروری ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا اور اس سے پھر آؤٹ کمز نکالنا وہ جو ہمارے ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں اور ویلتھ کریشن ماڈل کو فالو کر سکیں. اچھا, ویلتھ کریشن کے ماڈل بہت سارے, آپ نے ریڈ ٹیپزم کی بات کی, اور درمیان میں آپ نے ایک مینشن کر دیا کہ فائلوں کو جو ہے وہ ٹائر لگانے کی بات ہوتی ہے, ویلز لگانے کی بات ہوتی ہے. تو وہ جن صاحب نے کہا تھا اب تو لگتا ہے ان کے ساتھ ویلز لگیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے ملک کے اندر کلائمیٹ کو امپروو کرنے کی, جہاں تک بات ہے ریڈ ٹیپزم کو, سرخ فیتے کو کم کرنے کی, اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے ایک تو ایفیشنسی کے ذریعے سے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی آفس میں جاتے ہیں, صاحب نہیں گئے ہوئے, ٹھیک ہے, اندر بیٹھے ہوئے, لیکن آپ ایکسیس نہیں کر سکتے, پہلے تو نوٹ لگاؤ پھر اندر پہنچو. اچھا, اس کے بعد اگر اس بندے نے آپ سے پیسہ مانگ لیا, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ کی فائل جو ہے وہ ایسے غائب ہوگی کہ ملے گی نہیں. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کے اندر 3 آسپیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک ہے کرپشن کو فائٹ کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ دکان بند ہو جائے جس سے وہ ساتھ سے یوں نیچے ہاتھ کر کے پیسہ پکڑتا ہے. دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے ایفیشنسی. ایفیشنسی کے اندر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کون بندہ بیٹھا ہے, کتنے گھنٹے کام کرے گا, اس کے کیا ٹائم شیٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے, اس نے کون سے گھنٹے میں کتنا کام کیا تھا. آفیسز کے اندر بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ فائلیں پڑی رہتی ہیں, لوگ کام نہیں کرتے ہیں. اور میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں ہمارے جو ملک کے دیگر علاقے ہیں, دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں پہ فائلیں پڑی رہتی ہیں, اور بندہ جو ہے کیا کر رہا ہوتا ہے, بیٹھے ہوئے وہ گپے مارے, چائے پی رہے, کبھی کچھ کھا رہے, کبھی کچھ کر رہے, کبھی سگریٹ پی رہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر ایفیشنسی اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ یا اسٹرکچرل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. وہ دوسرا آسپیکٹ ہے. تیسرا جو ہے وہ جو آپ کا منی لینڈنگ کا سسٹم ہے وہ بھی بڑا عجیب سا ہے. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پہ کنزیومر جو ہے کنزمپشن جو ہے کنسپیکوس کنزمپشن, اس کے لیے تو آپ کو بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں, لیکن بزنس کرنے کے لیے آپ کو جو ہے لین کے بغیر یا کولیٹرل کے بغیر آرام سے پیسے نہیں ملتے. تو اس کے اندر بینکنگ سائڈ کا بھی ایک چھوٹا سا ریفارم چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے جی. کیپیسٹی بلڈنگ کی اگر ہم بات کر لیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے.
جی ہمیں کالز بھی آپ کر رہے ہیں 92126443 اور 92126444 پہ. اس سے بیشتر کہ ہم یہ بات مزید آگے بڑھائیں کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بول رہا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی میں زاہد ملک بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جناب ملک صاحب فرمائیے. جی میں نے صرف اتنی گزارش کرنی تھی کہ جب وزیر اعظم صاحب نے جو پروگرام شروع کیا تھا, جو وزیر اعظم آفس میں انہوں نے جو شکایت سیل قائم کیا تھا اور لوگوں کے جو مسائل سننے کے لیے, ہم نے بھی تقریباً 1.5 مہینے سے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں اور اس کا ہمیں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. تو ایسے تو نہیں کام چلے گا نا. آپ نے لیٹر لکھا ہے یا ایپ کے ذریعے کیا ہے؟ سر بالکل لیٹر لکھا ہے, جی پی او سے ہم نے باقاعدہ رجسٹری کروائی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو میرا یہ پیغام دیں کہ جناب نوجوان جتنے بھی ہیں نا ہمارے ملک کے, سب سے زیادہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور میرے خیال میں آپ کا کنسرن آ گیا جی. ویسے مسائل کے حل کے لیے پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ میں کہتا ہوں, اور یہ میرے ساتھ بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کو. دیر از این ایپ. اگر آپ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو آپ اس ایپ کے ذریعے سے زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے کام کر سکتے ہیں. سنیل میل جو آپ کہتے ہیں رجسٹری کرائیے, اس کے اندر 100 باٹل نیکس ہو سکتے ہیں. ڈاک کیسے پہنچتی ہے, کہاں سے پہنچتی ہے, اگر آپ کے پاس ایک ایفیشینٹ میکینزم ہے تو اس کو استعمال کر لیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ نہیں میرے چلیں جی, کیپ ٹرائنگ. ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے تھے فاروق صاحب, رائٹ جاب. ابھی جو ہمارا میکینزم ہے, جس طرح سے امتحانات پاس کر کے لوگ آتے ہیں, پھر کچھ عرصہ کام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو اسپیسیفائڈ کاموں کے لیے لگا دیا جاتا ہے. ان کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ اس سے میچ نہیں کر رہا ہوتا, ایکسپرٹی لیول میچ نہیں کر رہی ہوتی. ڈو یو تھنک کہ اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, ایک بات تو اگر آپ نے نوٹ کی ہو, پتہ نہیں میں جب سے کام کر رہا ہوں نا میڈیا میں, ایچ ای سی کے ساتھ بار بار یہ آرگومنٹ میں نے کیا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جن کی یوٹیلیٹی ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ آپ انگریزی لٹریچر پڑھا رہے ہیں کسی کو, اگر آپ نے اس کو انگریزی رائٹنگ سکھا دیے, ناول سکھا دیے, کریٹو رائٹنگ, تو وہ کتابیں لکھ بھی لے گا اور بیچ بھی لے گا. ٹینیسن اور براؤننگ کی پوئم کو یا شیکسپیئر کے کپلٹس کو یا کسی بھی اس کے جو ہے نا ڈائلاگس کو میں آج کے دن کیسے استعمال کروں گا آج کی فنکشننگ اکانومی میں؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کتنی آپ جگہوں پہ دیکھیں گے کہ آرٹ کے یا لٹریچر کے کریٹک پاکستان میں استعمال ہوتے نہیں ہوتے. ٹھیک, اگر آپ جو ہے مارکیٹ کے ساتھ مل کے ایچ ای سی اور دیگر ادارے ایک انٹریکشن کریں جس کے اندر زیادہ ان کی انپٹ لیں کہ آپ کو کیا چاہیے, جو لوگ چاہیے ان سکلز کے اوپر ڈگریوں کو زیادہ بڑھانا چاہیے. جہاں پہ آپ کا کم ہے تو ان جگہوں سے وہ ڈپارٹمنٹ کم کریں گے, ان کے ساتھ کچھ اور لگا دیں. اگر کوئی بندہ آپ کو جو ہے 20 سال سے ملٹن پڑھا رہا ہے اور 20 سال سے اگر آپ کو جو ہے وہ شیکسپیئر پڑھا رہا ہے تو وہ یا ٹامس ہارڈی پڑھا رہا ہے, تو کین ہی ناٹ ٹیچ یو ہاؤ ٹو رائٹ اے گڈ ناول؟ اگر وہ ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی ویلتھ کریشن شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کو اگر آپ وہ اسکل دیں گے جس سے وہ آگے جا کے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں تو ان کی نالج کا کوئی فائدہ ہوگا. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے اس کے اندر, جو ہم بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی یقیناً اب جو ٹیکس کے معاملات ہیں, ریونیو کے معاملات, بڑے یہ دیکھا جائے تو بہت دور دور جا رہے ہیں, یہ یاد رکھیے ادھر سے ادھر چلے گئے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا مزید ہم بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم مزید آگے بات کریں کہ کس طرح سے ہم ویلتھ کریشن ماڈل کو فالو کر سکتے ہیں اور جو بین الاقوامی یا بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو پاکستان میں کیسے لایا جا سکتا ہے, اس میں ہمارے کون سے ادارے ایسے ہیں جو اس میں معاونت کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے تھے. السلام علیکم جی, کون کہاں سے بول رہا ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں خیال آواز نہیں آ رہی جی. چلے بہرحال آپ نے ایک بات کی تھی پہلے اور وہ تھا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میریٹوکریسی. میریٹوکریسی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بات بتائیں, آپ جو ہے اسی ملک کی ایجوکیشن سسٹم سے نکلے, میں بھی, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا آپ کو بھی پتا تھا کہ دے کوڈ ناٹ کوالیفائی فار دی جاب, لیکن ان کو پہلے مل گئی. کسی کا چاچا جو ہے, کسی کا پھپھڑ, کسی کا تائے جو ہے وہ کسی امپورٹنٹ جگہ پہ اور اس نے لگوا دیا, ہے نا. اور جو محنت والا بندہ ہے جس کے پاس میرٹ ہے وہ نہیں کر سکا. اگر آپ نے میرٹ کا نظام کر دیا, اگر آپ نے ہر چیز کے اندر کرپشن صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے, اقربا پروری بھی کرپشن ہے
اور اگر اس کے اوپر آپ نے کسی طرح سے چیکس اینڈ بیلنسز رکھ لیے، اگر آپ نے اوور سائٹ میکینزم بنا لیا، اور پھر آپ نے انسٹیٹیوشنز میں جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ رائٹ پیپل آپ لگا دیتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کو جو ڈیلیوری ہے اور پروگریس ہے وہ نظر آئے گی. بالکل. اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. پرویز مشرف کے زمانے میں جو اداروں کے سربراہان لگائے جاتے تھے ان کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیسے کیسے نام ملتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم ایک سول ملٹری اور ڈیموکریسی ورسز آمریت کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے ملک کے اندر میرٹوکریسی لانا چاہیں تو یو کین فائنڈ ایکسلنٹ پیپل فرام ود ان اینڈ ابراڈ. صحیح ہے. ایک اور بات، میں کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی چین جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ مجھے بھی صافی صاحب ملاقات کا اتفاق ہوا. ان کے سفارت خانے جو ہیں لوکل سطح کے اوپر کام کیسے کر رہے ہیں، یعنی چین کے اندر جو ان کی میونسپل سطح کے اوپر کیسے کام کیا جا رہا ہے، یا میئر کے ساتھ ان کا سفارت خانہ کیسے کام کرتا ہے. وزیر اعظم نے آج بھی چین کی اگزامپل دی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک موجاتی طور پہ 40 سال کے اندر 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے باہر نکالا ہے. اچھا، ماڈل کیا ہے؟ ان کے سفارت خانے جو ہے وہ لوکل سطح کے اوپر جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر. تو اس ایک کوارٹر میں جوائن کیا، میں اس پہ آپ سے بات کروں گا کہ ہمیں اپنے سفارت خانوں کو کتنا فعال کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم، کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو. جی السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے؟ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ نوڈیرو. جناب فرمائیے، حکم کریں. وہ کیا ہے کہ مسئلہ ہمارا کچھ آپ سے بات کرنی تھی. ہمارا موبائل پیسے آئیں گے، لیکن اب یہ بات کرنی تھی پلاٹ تھا ہمارا مسئلہ کراچی میں. بھائی بہت سپیڈ سے بول رہے ہیں اور آواز آپ کی ہلکی ہے، بات نہیں سمجھ آ رہی، پھر فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آن ایئر ہے. یہ پلاٹ کا مسئلہ تھا ہمارا کراچی میں، قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا، قبضہ معافی کے. اچھا بالکل صحیح. ہاں، تو اس سلسلے میں فون چاہیے تھا. میرے نمبر سے، یہ نمبر میرا اپنا ہے سر، کوئی آپ کی طرف سے کوئی مہربانی ہو. بالکل صحیح. آپ نے اپنا نام بتا دیا بھائی، اپنے علاقہ بھی بتا دیا، مسئلہ بھی بتا دیا. میرے خیال میں جو لوگ دیکھنے والے وہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کا کنسرن پہنچ گیا. یہ پرائمریلی پروگرام جو ہے آپ کے تبصروں کا تو ہے، اس کے اندر کمپلینٹس آپ کی جو ہے، ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے کہ ہم اس کا ریزولوشن لائیں، لیکن باہر کیا آپ نے بات کی سر آنکھوں پہ، سننے والوں نے سن لیا ہوگا، اللہ کرے گا اس پہ کچھ ہوگا. لیکن یہ ایک اور معاملہ ہے. ہمارے ہاں ایک جو ایشو ہوا ہے 15 سال میں، چیزیں اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں نا کہ ہماری چیزوں میں کنیکشن نہیں رہ گیا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے اوپر کسی کا دست شفقت نہیں ہے، یو آر ویری برائٹ مین، یو گیونگ گریٹ آئیڈیاز. ٹھیک ہے، آپ کے آئیڈیاز ایسے رل جائیں گے، کوئی اٹھائے گا اس کو لے جائے گا، پلیجرائز کرے گا، اپنے آپ کو بنا کر لے گا، ہے نا. اور دیر از نو آئیڈیاز مارکیٹ. اب کہاں جا کے پچ کرو گے؟ اب تو اخبار اور جو ہے نا میگزینز کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئیڈیا دو، کسی نے اٹھایا، اگلے دن کاپی کیا، اس کا آرٹیکل بن گیا، آپ کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، اس کا ذکر ہوگا. تو اگر آپ پوری کی پوری انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یو نیڈ سم کائنڈ آف سینرجی، اور اس کے اندر یہی ہوگا اگر ایک کانشینشس آدمی بیٹھا ہے کسی بھی ادارے میں اور اس کے سامنے بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اگر وہ نوٹس کر لیتا ہے تو دے پلک دا فلاورز اور اس کی ویلیو، اس کو گلدان میں سجاتے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہیرے جواہرات جو ہے نا وہ آپ کو مٹی میں ملتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو خاندانی جاگیردارانہ اور جو ہے نا بیک گراؤنڈ، بڑے بیک گراؤنڈ والے لوگوں کی جو کہانیاں ہیں، اس کی وجہ سے میرٹ کے اوپر آنے والے وہ بچے جو آج بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ ان کو نوٹس کوئی نہیں کرتا. صحیح ہے. ہم سفارت خانوں کی کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنے فعال ہو سکتے ہیں. جی جی فعال ہو سکتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آلریڈی ماڈل میں مطلب چین میں نے آبزرو بھی کیا اور یہ بڑا افیکٹو بھی چل رہا ہے. دیکھیں، چین نے سب سے پہلے تو اپنے ملک کے اندر ایک تو جو ہے ورکنگ کلاس یا لیبر کو ڈسپلن کیا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کمیونزم کا میکینزم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس پھر بھی انڈیا کا دیگر ممالک کے ماڈلز موجود ہیں. پہلے تو جو ملک کے اندر کیپٹل موجود ہے اس سے تو ویلتھ جنریٹ کریں، اور دوسرا آپ کے ملک کی جو اکانومی ہے اس میں سے کتنی زیادہ انڈاکومنٹڈ ہے، انفارمل سیکٹر ہے، اس کو تو ذرا فارمل سیکٹر میں لائیں تاکہ آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں جس میں آپ کو پتا ہو کہ کون سی انٹرونشن سے یا کون سے سیکٹر میں انٹرونشن سے چیزیں بہتر ہوں گی. یہ ساری گاڑیاں آپ باہر سے منگاتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں کتنی بن رہی ہیں؟
कम बन रही है ना। हर बंदा गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी आप इंपोर्ट करते हो। आपके मुल्क में कितनी ज्यादा सिगरेट पी जाती है, आपके मुल्क के अंदर जो है कितनी ज्यादा चाय पी जाती है, लेकिन आप सारा का सारा इंपोर्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? आपके मुल्क के अंदर क्या चीजें कर रहे हैं, आपके मुल्क में चीजें उगती नहीं है, या आपके मुल्क में वो स्किल नहीं हो सकता कि जिससे कागज और तंबाकू का जो है ना पता आप वो ना कर सको प्रोसेस। तो अगर आप करने पे आए, मोबाइल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि मोबाइल बन ही नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा असेंबल होंगे। अगर आपने सही तरह से अपनी ही इन्वेस्टमेंट को रीडायरेक्ट कर दिया, जो आपके इन्वेस्टर बैठे, आपने एक स्टार्ट में अपने इंट्रोडक्शन में एक बात की थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता आपके मार्केट में। एक तो हमने एंटी वेल्थ एटीट्यूड की बात कर दी, ठीक है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि अगर कोई बंदा करता भी था तो जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया और उसकी फैक्ट्रियां थी 8 और कल वो आ गए छपरों में, उसके बाद जो है आप सोचेंगे, लोग डरते हैं कि यार हमने लगा दिए, पकड़े ना जाए। बिल्कुल पकड़े ना जाए, सही है। कॉलर है जी हमारे से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी? आवाज आ रही है आपको? ये जी मेरे ख्याल में आ रही है सर। जी जी फरमाइए। जी 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 आप फरमाइए, आप ऑन एयर इस वक्त फरमाइए। जी मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी एक ये जो गुर्बत का खात्मे के कारोबार के वो मुतारफ करा रहे थे, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, आप ऑन एयर है, आप बात कीजिए जी। जी जी मैं सर कारोबार कर रहा हूँ गारमेंट्स का। ठीक है जी। यूनिफॉर्म के लिए। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल सही है। तो आप किसी बैंक के पास नहीं गए? हाँ, बैंक के पास काफी दफा गया हूँ, टाल मटोल हो जाती है जी, नहीं मिलता। क्या कहते हैं वो, मसला क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे आपको कुछ दिया जाए या कोई आप वो करे, आपको कोई घर है, घर नहीं है मेरा। तो 30 साल से मैं कर रहा हूँ। अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, वो भी मेरी हेल्प करेंगे। मेरे 5 बेटे हैं जो कि सारे स्टूडेंट हैं। तो मैं एक मैकेनिक था घड़ी साथ, उससे मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक दुकान बनाई है ये G11 में। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत थोड़ी है। 2 स्कूलों की मेरे पास यूनिफॉर्म है, तो इसी तरह ये यहाँ 10-15 स्कूल है। तो मेरे कस्टमर वापस जाते हैं तो मैं आप जो बता रहे हैं कि सरमायाकारी की वजह से आप अपने कारोबार को बढ़ा नहीं पा रहे, इसी पे हम बात कर रहे हैं। बड़ी तफसील से किरण हमने बात, लेकिन आपका नाम भी आ गया जी, आपका वो मामला भी आ गया। अगर कोई मुखैर हजरत जो है वो सुन रहे होंगे तो वो दे कैन कोऑपरेट विद यू, आपसे पार्टनरशिप करना चाहे। हाँ, मुखैर ही होता है ना यार, कोई अमीर ही होगा, गरीब करेगा कोई। अच्छा तो जो है ना चैरिटी से ज्यादा नहीं, मछली वाली बात निकल बड़ी अच्छी। हाँ, लेकिन बात यह है कि याद रखें, अगर कारोबार आपने करना है तो यू शुडंट बी शाय। अगर आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना सबका मकसद होना चाहिए। लेकिन बाहर क्या, मैं आपके सामने फिर वही दरखास्त लेके आ रहा हूँ, आप अब सफारत खानों को चेंज करने चले, पहले बैंकों को तो कर लो भाई। बिल्कुल ठीक है जी, बैंकों के एनवायरमेंट में बैंक्स भी आते नहीं, और बैंक में जो है, अगर मिसाल के तौर पे यार बात सुने, वो बैंक्स जो अरबपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर देते, उनके पास आप जाए और आप ओवर ड्राफ्ट करने की कोशिश करें, 15-20 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, नहीं होता। इसकी वजह कि हाँ, पब्लिक मनी ओवर ड्राफ्ट किया हालांकि आपने, लेकिन जो है पब्लिक मनी में करोड़ों रुपए माफ हो जाते हैं। ठीक नहीं, अब नहीं हो सकते, अभी भी हो जाते हैं, अभी तक होते आ रहे। देखिए पता क्या है, पिछले हर बंदे का, अच्छा मैं यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर ये बता दूं कि आपका बैकग्राउंड बैंकिंग वाला है, तो उसका बताना इसलिए जरूरी है कि बंदा जिस बैकग्राउंड से होता है, बंदा कहता है कि उसके अंदर कोई चीज हिल भी नहीं सकती, लेकिन इट इज नॉट ट्रू। पाकिस्तान में हर चीज टूटी फूटी थी, अब इसीलिए हम उसको। आपको मैं ये बताता हूँ कि मूडीज की रिपोर्ट आई है। मूडीज की इस रिपोर्ट में उन्होंने हमारा जो स्टेट बैंक है उसकी इस तरह से तारीफ की है, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं, नाज़रीन के लिए भी, कि स्टेट बैंक की जो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में या मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो इक़दामात जरूरत थे, स्टेट बैंक उसको बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। और उसके साथ साथ मैं फारूक साहब आपकी तवज्जो, अगर मूडीज की एक और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी दर्जाबंदी पाकिस्तान को तेज तर इक़्तिसादी तरक्की के मौके की तहसीन भी उन्होंने की है। बिल्कुल सही है, के हवाले से एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है। मोदी से कहिए कि वो नेक्स्ट टाइम आके ये जो भाई हमारे हैं
جن کو گارمنٹس کی جو ہے نا دکان کو بڑھانا ہے یونیفارم کا، اس کو بھی بیل آؤٹ کر دیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ریسٹرکچر یہ کانسیپٹ آنا ضروری ہے. اور بیڈ لونز بھی ہیں آپ کے ملک میں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا کہ جو امیر زیادہ ہے اسے ٹیکس نہیں دینا اور پھر اس نے جو ہے لون بھی واپس نہیں کرنا، اسے کھانا ہے. ٹھیک ہے، اور معاف کرا لینا. لیکن دوسرے وہ ہیں جن کا واقعی ایک کاروبار کیا اور وہ کاروبار رل گیا. اب وہ بیچارہ بینکرپسی کے لاز جو ہے اس کو بھی تو آپ اس طرح سے بنائیے کہ جیسے چیپٹر 9 چیپٹر 11 کا امریکہ میں بات کی جاتی ہے، ویسے پاکستان کے اندر اگر کوئی بیڈ ڈیٹ ہو، جاپان بار بار یہ کرتا ہے، اس کے بیڈ ڈیٹس ہیں، لیکن دے ہیو بلڈ اے میکینزم ٹو رائٹ آف دوز وچ آر کریکٹ. اور جو 2 نمبری کر رہا ہو تو پھر اس کو پکڑتے ہیں. جیسے ہمارے ہوا تھا جب انہوں نے بیل آؤٹ کیا، اس کے بعد جب بونسز اناؤنس ہوئے تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا. ابھی ہمیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ جانا ہے اور اس سے پہلے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، خطے کی صورتحال، ریجنل سیکیورٹی اور افغانستان کا جو معاملہ ہے اور امریکہ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان، اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو کیپٹل ویو. آپ کال کر رہے ہیں 921263 اور 921264 اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم نے جو آج خطاب کیا ہے، اور بار بار وزیر اعظم معیشت کی بہتری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ معیشت سے ہی ہمارے تمام شعبے جو ہیں وہ ترقی پا سکتے ہیں، غربت سے خاتمہ ہو سکتا ہے اور پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے. کور کمانڈرز کانفرنس آج 216ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا JSU راولپنڈی میں، اور اس میں جو خطے کی صورتحال ہے اس پہ تذکرہ کیا گیا اور تصویراتی جو سلسلہ ہے اس کو بھی دیکھا گیا، اور خاص طور پہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی ہے اور اس جنگ سے جو کامیابیاں ہیں، جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتائج آئے ہیں، ان کو آگے کیسے لے کر جایا جانا چاہیے اور اس کو کیسے محفوظ بنایا جانا چاہیے، اس پر بھی بڑی بات ہوئی ہے، کھل کر بات ہوئی ہے. اور ریجنل جو شراکت داری ہے، یعنی سب نے مل کر جو ریجنل امن ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس میں جو افغانستان کا معاملہ ہے، کیونکہ جب ہم ریجن کی بات کرتے ہیں تو کبھی بھی افغانستان کو مائنس نہیں کر سکتے. تو افغانستان کا جو معاملہ ہے اس کے اندر مصالحتی جو عمل ہے اور افغان جنگ کا پرامن خاتمہ ہے، اس پر بھی بڑی بات یقیناً بڑے حوالے سے کی گئی ہے، اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ کو انوالو کروں گا. کور کمانڈرز کانفرنس اس میں یقیناً بات ہوئی ہے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے کیسے انٹرنل اور ایکسٹرنل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے، مصالحتی عمل جو ہے، اس کے کچھ نتائج ہم توقع رکھیں اس کی جو بھی معاملہ چل رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اندر ملک کے مسائل کے اوپر ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ نظر رکھی جاتی ہے. ہر چیز اب سیکیورٹی کا پارٹ ہے. فوڈ سیکیورٹی بھی سیکیورٹی ہے، واٹر سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، کلائمیٹ کا باقی ساری چیزیں، ہر چیز سیکیورٹی میں آتی ہے. تو اب جو ہے وہ ایک سیکیورٹائز کرنا ایک ایشو کو، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو واچ اٹ تھرو دا پرزم آف سیکیورٹی. اور اس کے اندر جو ہے مختلف آسپیکٹس آتے. انٹرنل آ گیا، دہشت گردی کا معاملہ جو ہے جیسے ہم نے ختم کیا ہے، اور جو آپریشن چل رہے ہیں ملک کے اندر اکنامک ترقی کے لیے بھی جو کام ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے فوکس کیا. اور جو ایکسٹرنل آسپیکٹس ہیں اس کے اندر ایک ہے آپ کے چیلنجز اور تھریٹس، اور ایک معاملہ ہوتا ہے اپرچونٹیز کا. اور اپرچونٹیز کون سی ہیں؟ جس کا انہوں نے کہہ دیا کہ ریجنل کوآپریشن جو ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا، خاص طور پہ ان دی ایلیمینیشن آف ٹیررزم. بالکل ٹھیک ہے. یہ کالر نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یادو صاحب کیا حال ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. فرمائیے. کون صاحب کہاں سے؟ آواز آ رہی ہے فرق آپ کو آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، تھوڑا لاؤڈ بولیے گا سر. اچھا آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹیلی ویژن کی اپنی آواز بند کر دیں. ہاں وہ میں نے بند کر دی ہے. جی فرمائیے. سر آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، میں سنتا بھی غور سے ہوں، آپ کا پروگرام بھی دیکھتا ہوں. مہربانی فرمائیے.
मगर मसला यहाँ पर यह है कि आपने बात की ना कि कोई ठीक हो जाएगा, सारे मामले ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। बहुत उम्दा बात की, और ये मैं हमेशा आपसे दरखास्त भी करता हूँ, लेकिन इसको आगे कैसे ऑपरेशनलाइज करेंगे, कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? मैं आपको ठीक करना होगा। मैं पिछले दिनों में देख रहा था, मैं पिंडी गया, आप यकीन करें कि ट्रैफिक का ये हाल है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो ज़ेब्रा क्रॉस है वहाँ पर आकर खड़ा हूँ। सही है, सही है, ठीक है। जो लोगों की गुजरने की जगह होती है वो मैं छोड़ देता हूँ। बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल सही है जी। आपने फरमाया इंफरादी तौर पे हमें अपना जो हमारा फर्ज है उसको अदा करने की जरूरत है। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कॉल कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, फरमाइए। सर मैंने बात करनी थी आपसे। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप फरमाइए कौन साहब हैं, अपना तारुफ कराइए और बात। जिस दिन पीटीवी की सालगिरह थी उस दिन पीटीवी पे बैठे हुए थे सेंटर फैसल जवेद साहब। अच्छा, आप अपना तारुफ तो करा दें भाई, पहले ही अपना नाम तो बता दीजिए, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? ये तारुफ। मंजूर खान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मंजूर साहब, अब बात पूरी कीजिए। फैसल जावेद साहब बैठे हुए थे टेलीविजन पे। जी फैसल जावेद साहब ने बात की थी कि हम पीटीवी को वेल इक्विप्ड कर रहे हैं। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि धरना वन से ब्रांच जो उन्होंने पीटीवी को तोड़फोड़ की थी। अब खामखा जो है ना, हम जो है ना उस पे आके और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे बात करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान अवॉइड किया करें ताकि नहीं अवॉइड किया भी है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उसमें सब कुछ हुआ है, हर किसी ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वी हैव टू मूव ऑन। और पाकिस्तान में चीजें आगे चल रही हैं। आपको ये देखना अभी चीजें किस तरह की जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे आप बात। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अब आपने जो सवाल पूछा था वो था अफगानिस्तान का। देखिए, मैं काश के मेरे पास जो है कोई ऐसा मौकल होता, मेरे पास जो है कोई जादू की एक छड़ी होती या कोई एक तोता होता जो मुझे बता सकता कि अफगानिस्तान के अंदर चिड़िया नहीं, मेरे पास एक छोटा सा बेचारा जुगनू है, और वो बेचारा जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाता है तो वो मार खा के वापस आ जाता है। लेकिन जो है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान का मसला है, अगर पाकिस्तान के सिर्फ कॉपरेशन से अफगानिस्तान ठीक हो जाता है, जो अमेरिका कहता है, जो इंडिया कहता है, जो अफगानी कहते हैं, तो फिर तो बड़ा ही आसान था ना, हम नियत करते और सब ठीक हो जाता। अफगानिस्तान इज वेरी बैडली ब्रोकन, और उसको तोड़ने में पाकिस्तान का नहीं है कसूर, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की वो रसाकशी है जो अपने अपने मुल्क के लिए उसको खींच रहा है, पावर। ठीक है, अच्छा, उस पावर की स्ट्रगल में ताजिकिस्तान के भी मसाइल हैं, उज्बेकिस्तान के भी मसाइल हैं, जो उसके नेबर कंट्रीज बनती है। यहाँ से ईरान बनता है, यहाँ से पाकिस्तान है, इंडिया दूर से आके जो है अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है, अमेरिका है, फिर अब रूस को भूल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में इसको कहते हैं रॉयल रंबल। रॉयल रंबल जो होता है उसके अंदर जब भी लड़ाई होती है, अगर आपने कुश्ती का अखाड़ा देखा हो जिसमें 20 या 18 या 15 जो है वो कुश्ती करने वाले आके पहलवान जो है ना एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक साथ ही पैदा होते हैं, करते करते एक रह जाता है, फिर काम बनता है। अब वो एलिमिनेशन का प्रोसेस आएगा कि कोई एक पहलवान नहीं होगा, मुत्तफिक हो जाएंगे, नहीं होगा ना, ये पहलवान है। मसला ये है कि अगलों ने भी चीट करना शुरू कर दिया ना, कहीं से दाइश आ गई, तालिबान तो थी लेकिन दाइश भी आ गए और ऐसे ग्रुप्स आ गए। जब ऐसा होता है तो उसके अंदर आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालते। आपने पता नहीं किस तरह से आप फ्रेम हो गए कि अमन करना है तो पाकिस्तान करा सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। अमेरिका पाकिस्तान को स्केप गोट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाँ नहीं, लेकिन बड़े लेवल पे मैं करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें कोशिश करनी है अपना जो कर सकें, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम जो कर रहे हैं उसका आगे बता सके। मेरा वजीर आजम कहता है कि हमने अमरीकियों से कहा था कि अगर, और हमारे यहाँ बार बार जब रिव्यू होता है हम पूछते हैं कि बताओ कहाँ पे छुपे हुए हैं, अगर तुम कहते हो तुम्हारे पास इतना इल्म है, अच्छा तो हम जो है ना हमें बताओ। पताफी साहब, एक सवाल जो उनके पास कोई नक्शा नहीं होता। जी सही, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस मौजू को लेकर जब भी बात होती है, अमेरिका इस खित्ते से निकलता नजर आ रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल से इंटेंशनली निकलता नजर आ रहा है, या वो चाहता है कि ये मैस क्रिएट रहे? ये मेरे लिए मामला इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या चाहते हैं। ठीक,
हमारा इंटरनल डायलॉग होना चाहिए, आपका मेरा अपने आप से। क्या हम चाहते हैं कि अमेरिका फौरन चला जाए और अफगानिस्तान के अंदर कोई सोल्यूशन ना हो, या फिर क्या हम ये चाहेंगे कि अमेरिका चला जाए और पीछे उसकी जगह एरिक प्रिंस की प्राइवेट आर्मी आके बैठ जाए, जिसका पहले ही इंडिया महबूब है और जिसके मकासद ये है कि हर वक्त ब्लैक वाटर पाकिस्तान में क्या कुछ करके गया और उनके हाथों में ड्रोन हो। या मैं ये चाहूंगा कि कुछ सोल्यूशन हो जाए, उसके बाद अमेरिका निकले। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान को तोड़ा फोड़ा अभी रिसेंटली अमेरिका ने बनाने की कोशिश की, नाकाम हो गया, करप्शन हो गई। लेकिन आज के दिन जितना तोड़ा है कम से कम उसके अंदर कुछ जिम्मेदारी लो, और जिन लोगों से हाथ से लिया था उनको भी सिस्टम में शामिल करके आराम से थोड़ा सा हेल्प करके फिर निकलो। अगर ये हुआ तो ठीक है, वरना नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है जी, हम दीगर मूड पे भी बात करते रहते हैं। एक और जो मामला है जिस पे बात करने की जरूरत है, बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे जो है वो अदम एतमाद से बच गई हैं। उनकी पार्टी ने बिला फिर उन पर एतमाद का इजहार किया है। ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है एन उस वक्त जबकि ब्रेक्जिट में या उसकी डिस्कशन में जारी भी है, कुछ अर्सा ही रह गया है मंतकी सूरत हाल तक पहुंचने के लिए? देखिए, बड़ी हौलनाक कहानी है यूरोप की, और मैं हौलनाक कह रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले लोग कहते थे कि यूरोप जो है वो अमेरिका और चीन से बड़ी पावर है, इकोनॉमी उसकी एक यूनिट बनने की वजह से और एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी होने की वजह से दे हैव अनलिमिटेड पावर्स, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और इन्होंने खा जाना है। मुझे वो दिन याद है जब वो कहते थे दुनिया 2 जोन्स में होगी, एक होगा डॉलर जोन और दूसरा यूरो करेंसी जोन। उसके बाद कुछ अजीब सा काम हुआ है, कहीं पे शायद रूस को नाराज किया है, क्योंकि ये थ्योरी है कि रूस जो है ना वो कोशिशें करता है कुछ लोगों को स्पॉन्सर करके। नाइजल फराज नाम के एक साहब थे जो कि उनके एक बहुत ही ज्यादा शिद्दत पसंद पार्टी के हेड थे, उनकी भी बड़ी मोहब्बतें हैं प्यूटन से, डोनाल्ड ट्रंप से, बाकियों से। इन लोगों ने कोई ऐसा जब ब्रेक्जिट किया तो जो वो है ना सेंटिमेंट है यूरोप के अंदर भी तोड़ फोड़ दिया, और जो सेंटिमेंट था इसके अंदर बरतानिया के अंदर वो भी तोड़ फोड़ दिया। आप कह रहे मतलूबा नतीजा हासिल नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस रेफरेंडम में ये हुआ कि लेबर पार्टी के भी सपोर्टर्स थे, उसके अंदर ये जो मैं नाइजल फराज के सपोर्टर्स भी मौजूद थे, और फिर उसके बाद जो है जो रूलिंग पार्टी है उसके बोरिस जॉनसन जो कि फॉरेन मिनिस्टर बने वो भी शामिल थे। अब ये हुआ है कि इस वक्त क्योंकि ब्रेक्जिट जब लेकर गई हैं, थेरेसा मे ने कहा कि ब्रेक्जिट जो कुछ हुआ जैसा भी हुआ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती थी, इस आइडिया को मैं लीव के सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन अब हो गया तो मैं वजीर आजम हूं, मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद उस अल्लाह की बंदी ने जो है ना एक प्लान बनाया, उसके बाद अपने पार्लियामेंट से अप्रूव कराना और यूरोप से कराना, यूरोपियन यूनियन से, बहुत मुश्किल काम होता है। यूरोपियन यूनियन से बदतमीजियां भी हुई, गुस्सा भी निकाला गया, वहां से करा ली। अब अपने पार्लियामेंट से कराने का मामला है तो उस वक्त उनके उन एमपीज ने दोनों साइडों के जो नहीं चाहते कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन को छोड़े, और वो लोग जो कहते हैं कि ये उस तरह का छोड़ना नहीं है क्योंकि कुछ कंप्रोमाइज हो गया, उन्होंने इनके खिलाफ कू कर दिया। और कू क्या किया, उसके अंदर जाके इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट ले आए। कल रात को काफी लेट जाके इस वक्त में जब ये मामला इतनी मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, एक साइड पे एलजी इज हॉट, तो इस वक्त नहीं, एक साइड पे वो लोग हैं जो कहते हैं ब्रेक्जिट का सोचो भी ना, बस कहो हम जा रहे, तुम्हारे मुंह पे मारा और हम जा रहे, ठीक है। दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो कहते हैं कि अभी एक और रेफरेंडम करा लो ताकि ब्रेक्जिट का दोबारा व्यू पता चल जाए, शायद लोग ना चाहते हो ब्रेक्जिट क्लियर हो जाए। हाँ, लोग ना चाहते हो, ठीक। टेरेसा में दोनों नहीं कर रही, वो उस पिछले प्लान को इम्प्लीमेंट कर रही है। जो कर रही है वो पसंद क्यों नहीं है? सारी बात है कि अगर आपकी पसंद के मुताबिक नहीं है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा, वो बहुत ज्यादा कहा जाता है कैरिज्मेटिक भी नहीं है। दूसरी साइड पे बोरिस जॉनसन है, आप मिले हुए होंगे, आपने देखा होगा बोरिस जॉनसन जो है पाकिस्तान भी आए थे जब वो थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त इमरान खान साहब, लेकिन उनसे आके मिले थे, उनके साथ उनकी सेल्फी थी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बोरिस जॉनसन काफी कैरिज्मेटिक समझे जाते हैं और उनका समझा जाता है कि ही वुड हैव बीन द लीडर आफ्टर कैमरून लेफ्ट, ठीक है, डेविड कैमरून ने जब छोड़ा था, लेकिन वो नहीं हुआ उस वक्त, तो ये मेयर थे लंदन के। लेकिन अब वो साहब जो है
ان کے سپورٹر نائجل فراج کے سپورٹرز ٹیریسا مے کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک اور بات کی تھی کہ یورپ کے اندر اس وقت جو ہے نا ایک وہ جو ہے نا پناہ کا عالم ہے, ایک ایسا معاملہ ہے جس کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے. وہ جو یورپ کا کہا جاتا تھا کہ یہ فورٹریس بن گیا اینڈ ناؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ورلڈ بیسٹ اکانومی, وہ ایسے ٹوٹی ہے. پہلے گریس سے شروع ہوا, گریس جو ہے اس کی اکانومی بیٹھ گئی, پھر جو سیریا کے اس کے شام کے لوگ آئے اس کے اوپر جو ہے ایک وہ غصہ ہے لوگوں کو کہ ان لوگوں کو لا رہے ہماری اکانومی خراب ہے. اس کے بعد سے جرمنی, انگلا مرکل فارغ ہو گئی, ان کی پالیٹکس پہلے ہی جو ہے بہت کم ہو گئی, اب ان کا جو ہے لیڈرشپ بھی ختم ہو گئی اپنی پارٹی کی. فرانس کا صدر مکرون جو ہے وہ ان کو دلہا بنا کے لائے تھے لوگ کہ یار یہ ایک سینٹرسٹ ہے اور یہ گلوبلسٹ ہے. اور ابھی جو پچھلے دنوں ہوا ہے ان کے خلاف جو پیرس میں بالکل وہ آئل پرائسز کے اوپر بہت آئل پرائسز نہیں ٹیکسز کے اوپر, ہاں جی آئل پرائسز پہ ٹیکسز لگے ہیں نا, وہ جو ٹیکسز لگے ہیں دیکھیں یاد رکھیں اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کی, آپ نے نوٹس کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو آپ پیرس اکارڈ کر کے آئے ہیں جس میں انوائرمنٹ کے لیے آپ نے ٹیکسز لگانے, کاربن ٹیکس لگانا ہے اور اپنے کاربن ایمیشنز کو کم کرنا ہے, اس کی وجہ سے تمہاری اکانومی خراب ہو رہی ہے اور اس کو ختم کرو ورنہ جو ہے نا تم تباہ ہو جاؤ گے. لیکن یقین مانیں جس طرح سے یورپ ڈس اپیئر ہو رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے, اٹس فرائٹننگ کہ ایک سوویت یونین تھا نا ایک بہت بڑی اینٹی تھی لیکن ہم جانتے کچھ نہیں تھے اس کے بارے میں. اچھا ایک چیز میں بتاؤں, یورپ بھی ہو ایک نقطہ اور بھی ہے, یورپی یونین میں ہمیں بظاہر کوئی آپس میں جنگیں ہوتی نظر نہیں آ رہی, لیکن کیا ایسی کیا ایسی وجہ ہے کہ یورپی یونین کا ماڈل اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا اس کے بارے میں سوچا جاتا تھا جیسے آپ نے بتایا؟ دیکھیں یورپین یونین کا جو سٹارٹ ہوا تھا نا وہ چھوٹی چھوٹی چند یونین سے ہوا تھا. یہ ایگریکلچر کا, کوئی مینوفیکچرنگ کا, کوئی معدنیات وغیرہ کے بارے میں کرتے کرتے یہاں تک آ گیا. پوسٹل کا تھا اور ریلویز کا تھا اور باقی تھا. لیکن اس کا جو ہیڈے تھا وہ آج سے 5 سال 8 سال پہلے تھا. 2008 کے جو اکنامک کرائسس ہوا ہے اس کے بعد ہر اکانومی بری طرح سے شیک اپ ہوئی ہے, ایک یورپ کی بھی اور ایک امریکہ کی بھی. امریکہ کے اندر تو یہ ہوا نا کہ اس کو بیل آؤٹ کرنا پڑ گیا ڈونلڈ ٹرمپ, ٹھیک ہے, لیکن ادھر سے گریس کا ہوا, دیگر ممالک کے اندر کرائسس آتے رہے. یورپ جو ہے اس کے اندر آپ جو کہہ رہے تھے کہ اب جنگیں نہیں ہوتی, لیکن بھائی نہیں ابھی جنگیں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ آپ کہہ رہے تھے نا سوویت یونین کا معاملہ یہ باقی جو ہے ان کی اکانومی نہیں تھی, ان کی جنگیں بھی کافی ہوئی نہیں, لیکن اپنے ملک میں تو نہیں ہوئی نا. نہیں اپنے ملک, وہ جو ملک کے جو 4 دیواری ہے وہ ٹوٹی اور اس کے اندر سے کتنی ریاستیں نکل کے آ گئی. اسی طرح سے یورپین یونین کا جو انٹرنل وہ ہے اس کو بعض اوقات کہتے ہیں, پال کینیڈی کہتا تھا امپیریل اوور ریچ, لیکن وہ اوور ریچ جو ہے وہ تھی ملٹری کی. جب آپ ٹیریٹری کسی اور کی کیپچر کر لیتے ہیں اور وہاں پہ بلیڈ کرتے جیسے آپ نے اس میں افغانستان میں کیا تھا سوویت یونین نے, یہاں پہ وہ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے, جب آپ ایک سویلائزیشن کے ایک خاص لیول سے بڑھتے ہیں آپ بہت ماڈرنسٹک ہو جاتے ہیں. جب ماڈرنسٹک ہوتے ہیں اپنے فلسفے میں پھنس جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے یہ کاربن ٹیکس ہو گیا, باقی چیزیں, ریفیوجیز کو لانا ہے, باقی ایشوز میں آپ اپنے کلچر کو بھی اور آپ اپنی انوائرمنٹ کے اور اکانومی کو بھی برباد کر سکتے ہیں, اور وہ ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے. یہ جو ایک گلوبلسٹ یا پین جو ہے نا وہ ریجنل کانسیپٹ تھا, اٹ از کریشنگ اینڈ برننگ. اچھا تھریسا مے کے لیے ابھی یہ کہا جا رہا ہے, میں کچھ ویسٹرن میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا, فالو کر رہا تھا کہ crisis is not over yet for Theresa. نہیں, اس کی وجہ ہے نا Theresa May was planning to bring the Brexit bill to the parliament, right? And she had to actually get it approved. سب کچھ کرنا تھا. اس کی جگہ پہ راتوں رات ان کے خلاف کو ہو گیا. اور اب جو ہے, لیکن ایک بات ہے, آج کے دن ان کے اوپر سے اصل تلوار ہٹ گئی. کہا جاتا تھا بورس جانسن, ایک وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, 5-6 اور بندے ہیں, ان ساروں کا چیلنج آنے والا تھا ان کے لیے. تو اس میں ٹیریسا مے کا جو ہے نا بڑا سمپل کام ہوا ہے. 200 بندوں نے ان کو سپورٹ کر دیا, 117 نے نہیں کیا. اس سے یہ آرگومنٹ سیٹل ہو گئی کہ شی از انپاپولر پرائم منسٹر اور شی از ویک پرائم منسٹر. ناؤ شی ول بی ایبل ٹو برنگ دا بریگزٹ کانسیپٹ آن دا ٹیبل, گیٹ اٹ ویٹڈ بائی دا پیپل, پھر آگے لے کے. چیلنجز یقیناً کافی ہیں.
آج بات کر رہے ہیں برطانوی ڈیموکریسی کے حوالے سے، وہاں پہ معاملات کس طرح سے آگے چل رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو بھی ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے نو کانفیڈنس کے اگینسٹ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آج تو کافی اس پہ بات ہوئی ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے پروگرام میں کافی بات ہوئی ہے تو اس کو ذرا آخر میں ہم ڈسکس تھوڑا کر لیتے ہیں، اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں پاکستان کی جو ڈیموکریسی جب یہ صورتحال ساری سامنے آتی ہے تو اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے کہ جی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ ان کو کیوں بنایا جائے، جن کے اپنے دور کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں وہ کیسے اپنے دور میں اپنی ہی چیزوں کو آڈٹ کریں گے۔ آج یہ معاملہ ہمیں حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس معاملے کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جمہوریت کی بہتری دیکھتے ہیں، جب وقت کی نزاکت دیکھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس چیز سے کس کو جوڑ دیا، آپ نے جمہوریت سے جمہوریت کو جوڑ دیا۔ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں، میں بڑے دنوں سے ایک بات کہہ رہا تھا اور میں نے انگریزی کے پروگرام میں کرتا ہوں، اردو کے کرتا ہوں، اس میں یہ تھا کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کے چیئرمین شپ کا معاملہ ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ باقی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو بھی تشکیل نہیں دے رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ ہے، آپ نے لا میکنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کم از کم یہ جو ان ایکشن کی فضا بن گئی نا اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یا تو ایک کام کریں کہ ان کی بات مان لیں، یا پھر اس سے بہتر کام کریں کہ ان کی بات نہ مانیں اور اپنی پسند سے لوگ لگائیں اور بات ختم کریں۔ اس کے بعد یہ ہوگا آرڈیننسز پہ چلنا پڑے گا، چلے۔ وزیر اعظم نے بھی یہ مینشن کر دیا، لیکن ایک بات جو اپوزیشن نہیں سمجھ رہی، انہوں نے اپنی من مرضی کر لی، ان کو مل گیا نا ان کے جو فیوریٹ لیڈر ہیں ان کا نام آ گیا پی ایس سی کے چیئرمین شپ کے لیے، ہم اپوز نہیں کریں گے، لیکن نہیں، وہ تو اپوزیشن لیڈر ہے نا، اوارڈ نام بھی دے دیں۔ نہیں، ایک اور گیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، اچھا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا دو پارٹیوں کے درمیان، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اور اس وقت جب یہ ہوا تو اس زمانے میں بہت ساری پارٹیوں نے کہا کہ ہمیں تو مدعو نہیں کیا گیا، وی آر ناٹ سگنیٹری۔ اب اس کے اندر یہ کہا گیا تھا، ہاں جی، اور اس وقت یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس طرح کی کمیٹیز کا ایک پروپورشن بنایا جائے گا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا، پی ٹی آئی از ناٹ سگنیٹری۔ اب آپ نے زور زبردستی کر کے آپ ادھر لانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، آج کے دن یہ اپوزیشن یہ سمجھ لے کہ وہ ان باتوں سے اپنی کوئی پاپولیرٹی میں اضافہ کر رہی ہے۔ آج لاہور میں الیکشن ہوا ہے، بائی الیکشن، جی جی بالکل بالکل، اور جو اس بائی الیکشن کے اندر جیت گئی، کتنے آرام سے پہلے جو ہے نا کتنی کمفرٹ تھی پی ایم ایل این کو، لیکن ان کے گڑھ میں جا کے اب آپ دیکھیں مارجن کافی بڑھ گیا، ڈبل ہو گیا تو ابھی ہاں جی ان کی سیٹ پہ تھا، لیکن آپ جو مارجن ہے اس کو دیکھیں تو مارجن بڑھ گیا اور پی ٹی آئی کافی کنسیڈریبلی آ گیا۔ جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ a person who is being seen as the part of the problem اس کو ریوارڈ نہیں کرتا سسٹم۔ بالکل، اگر اپوزیشن حکومت کا دستہ روکے گی اس کو بہت زیادہ ریوارڈ نہیں کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، حکومت نے اپوزیشن کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو مان لیا ہے، یقیناً اب جو قانون سازی کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اپوزیشن ملک کے قومی مفاد میں یا بہتر مفاد میں جو ہے اس چیز کو آگے بڑھائے گی اور لیجسلیشن کا جو معاملہ ہے اس میں رکاوٹ بھی نہیں بنے گی۔ فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بالکل آمین، اور کیپٹل ویو سے اتنا ہی، یاسر امان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔